अपना असासा कुछ नहीं है, मेरा तो नाम भी रखा हुआ है। नाजरीन आदाब, मैं परवीन शगफ आपके अपने अदबी प्रोग्राम कुछ ख्याल कुछ सवाल में आपका इस्तकबाल करती हूँ। आज हमारे साथ बहुत ही ख़ास मेहमान मौजूद हैं। आपका ताल्लुक़ हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से है और आप तकरीबन 2 दहाइयों से इंग्लैंड यूके में मुकीम हैं। आप हेल्थ प्रोफेशनल हैं, पेडियाट्रिक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की हैसियत से आप खदमात अंजाम दे रही हैं, गवर्नमेंट प्रिंसिपल ऑफिसर भी हैं माशाल्लाह, और आप यॉर्कशायर की निहायत ही फ़ाल अदबी फोरम की वाइस चेयरपर्सन हैं और आर्ट्स काउंसिल के मेंबर भी हैं, और साथ ही साथ आप एक बहुत ही खूबसूरत और मुस्तनद शायरा भी हैं। आइए हम इस्तकबाल करते हैं बहुत ही खूबसूरत हसीन शख्सियत की मोहतरमा तस्नीम हसन साहिबा का। तस्नीम हसन साहिबा, आपका हमारे प्रोग्राम कुछ ख्याल कुछ सवाल में इस्तकबाल है, खैर मक़दम है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और वालेकुम अस्सलाम आपका और तमाम नाज़रीन का। आपने मुझे मदऊ किया और यकीनन एक उम्दा गुफ्तगू रहेगी क्योंकि आप भी माशाल्लाह से एक बहुत उम्दा शायरा हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहेगा। इंशाअल्लाह। सबसे पहले मैम आप अपना तारुफ दें, क्योंकि मेरी जानकारी मेरे इल्म में जो चीज़ें थीं वो मैंने बताई, लेकिन आपकी कहानी आपकी ज़ुबानी सुनने में ज़्यादा मज़ा आएगा और हमारे नाज़रीन को बहुत कुछ सीखने समझने का मौका मिलेगा, जानने का मौका मिलेगा। इस तरीके से कि हम बर्रे सग़ीर से ताल्लुक़ रखते हैं और एकदम से आप बिल्कुल एक नए माहौल में इंग्लिस्तान में उर्दू अदब को किस तरह से फ़रोग़ पाता हुआ देखती हैं, तो इस हवाले से हम गुफ्तगू भी करेंगे। फ़िलहाल आप अपने मुतल्लिक़ हमें बताएं। मेरे मुतालिक मैं आपको क्या बताऊँ, मेरी किताब अभी हालिया में शेरी मजमुआ शाया हुआ है याफ़, तो उसमें ये कि थोड़ा बहुत मैंने अपना तारुफ लिखा है। तारुफ क्या होता है कि ज़िंदगी की कहानी तो साथ साथ चलती रहती है, लेकिन मैं जब अपने यादों के दरीचे वाह करती हूँ तो जो पहला मंजर अदब शनासी का है वो है कुतुब दोस्ती। मैंने अपने इर्द गिर्द किताबों को पाया। मेरे वालिद साहब अब्दुल हमीद अख्तर खुद भी अच्छा शेर कहते थे और हमारे यहाँ ये था कि लाइब्रेरी के साथ किताबों के साथ वाबस्तगी थी, और उस उम्र में जब बच्चे कॉमिक और बच्चों की कहानियाँ पढ़ते हैं तो उस वक्त हम बड़े बड़े मौक़र अदबी जराइद हमारे घर में थे, अदब लतीफ़, अफ़कार, सीब, नक़ूश, तो उनका मुतालिया करते थे। गो कि ज़ाहिर फ़हम व इदराक का वो लेवल तो नहीं था, उस नहज पे नहीं था कि समझ पाते, लेकिन ये हुआ कि हम लफ्ज़ों से शनासाई का एक सफ़र शुरू हुआ। शेर शेर से शनासाई का हम कलाम गालिब पढ़ते थे, कलाम फैज़, फराज और परवीन शाकिर। तो शेर शनासी इस तरह से हुई कि हम स्कूल में बैतबाजी में हिस्सा लिया करते थे। घर पे इस तरह का माहौल था कि आपस में अशार और शेर गोई का एक सिलसिला चलता रहता था। तो बस वहाँ से इब्तिदा हुई। स्कूल कॉलेज की सतह पर फिर मुशायरों में हिस्सा लिया, इनामात भी जीते। उसके बाद जब यूके आई तो ज़िंदगी का मंजरनामा ज़रा तब्दील हो गया। आपको भी इल्म होगा कि फिर यहाँ पर पढ़ाई, उसके बाद कुछ खान की ज़िम्मेदारियाँ, बच्चे, जॉब की मसरूफियात, तो शेर व शायरी से देखिए सिलसिला मुनक़ता नहीं हो सकता, क्योंकि एक लिखने की आप में एक हुड़क होती है। ये आपका कलम से जो सिलसिला जुड़ जाता है तो वो तो सिलसिला जारी रहता है। लेकिन ये है कि अदबी मंज़रनामे पर मैं बहुत खाल ही यहाँ पर, और बरतानिया को अमूमन में आप समझते हैं कि भई ये अदबी जो मेन स्ट्रीम है, जो मरकज़ी धारा है हिंदुस्तान पाकिस्तान से, उससे अलग है। लेकिन उर्दू का तीसरा बड़ा मरकज़ है बरतानिया, और यहाँ पर भी अदबी तंज़ीमें हैं, शेर व शायरी का बड़ा अच्छा एक सिलसिला चलता रहता है। तो कुछ 12-13 बरस पहले
میں نے یارکشائر ادبی فورم اس کے ساتھ میں منسلک ہوئی. ہم 4-5 لوگوں نے تہیہ کیا کہ بھئی ہم یہاں پر نارتھ آف انگلینڈ میں کچھ ادبی منظرنامے کو حرارت بخشیں اور اس سلسلے میں کام کریں. میرے خیال میں یہاں یورپ میں جو سب سے اہم مسئلہ ہے وہ ہے اردو زبان کی بقا، کہ یہاں پر جو ہماری اگلی نسل ہے اس تک ہماری خوشبو تو پہنچے، ہماری زبان کی، ہمارے ادب کی. اور شعر و شاعری سے وہ جب محافل میں شرکت کرتے ہیں تو وہ ایک طرح سے ان تک وہ پہنچ رہی ہے، اس کی زبان کی مہک پہنچ رہی ہے، وہ شناسائی پہنچ رہی ہے. تو بہرحال یہ سلسلہ ہم نے شروع کیا، اس میں ورک شاپس بھی رکھی، ہم نے بچوں کے لیے مضامین کا مقابلہ کا انعقاد بھی کیا، داستان گوئی اور مشاعرے تو گاہے بگاہے ہوتے رہتے ہیں. پھر جو کتابیں لوگ یہاں پر اپنی شائع کرتے ہیں ان کی رسم اجرا اور اسی طرح کی دیگر جو ادبی تقریبات ہیں، اس طرح کی ادبی تقریبات، بس ان کا انعقاد. تو وہ سلسلہ بھی جاری و ساری ہے. اور دامے در میں سکنے قدم جیسے تو جی یہ جی دامے در میں کہتے ہیں، لیکن بس یہ کہ واقعی ہم اپنے طور پر کوشش کر رہے ہیں کہ جی کچھ نہ کچھ اپنی طرف سے یہ کہ نا اپنے حصے کی شمع ہم روشن کر رہے جلاتے ہیں. جائیں. بالکل بالکل تھوڑا روشن کرے کہ لوگ. تو بس یہ مختصر کہانی ہے، اور اس کے علاوہ تو دیگر گویا کہ آپ بہت خوش بخت رہیں، آپ کو ہمیشہ سے ایک زرخیز ماحول ملا تعلیم کا، شعر گوئی کا اور اردو ادبی ماحول. آپ اس ماحول میں آپ پروان چڑھیں، تو یہ بہت ہی مطلب بہت فائدہ مند رہا. جی جی بالکل. اچھا میم، یہ بتائیں کہ اتنا ادبی ماحول تھا آپ کا، کتابوں سے ایک جڑاؤ تھا، ایک آپ ہمیشہ منسلک رہی، آپ کے گھر کا ماحول ایسا تھا جیسا کہ آپ بتا رہی ہیں. پھر آپ نے ہیلتھ پروفیشنل ہونے کا کیسے سوچا؟ اور اگر آپ ہیلتھ پروفیشن میں گئیں تو یہ شاعری کے لیے آپ کو کتنا وقت مل پایا؟ کہ کافی بیلنس کرنا مشکل اور دو ڈیفرنٹ لٹریچر بالکل اینڈ آپ میڈیکل. میں بڑا آپ صحیح کہہ رہی ہیں. وہ لوگ جو شعر و شاعری سے ادب سے وابستہ ہیں اور ان کا رزق بھی ادب سے ہی ہے، وہ شعبہ تدریس سے وابستہ ہیں، تحقیق سے وابستہ ہیں یا علم میں ہے، میں ان کو بڑی رشک کی نگاہ سے دیکھتی ہوں. لیکن بات یہ ہے کہ سب اتنے خوش نصیب نہیں ہوتے کہ انہیں وہ میسر بھی آ جائے. آپ دیکھیے نا، یورپ میں اردو ادب کے ساتھ آپ وابستہ کیسے رہ سکتے ہیں اور اسے اپنا ذریعہ روزگار بنا سکتے ہیں. یہ ایک بہت ہی ناممکنات میں سے ہے، کیونکہ یہاں پہ اردو زبان آپ یونیورسٹی لیول پہ بھی، پورے برطانیہ میں صرف ایک ہی یونیورسٹی ہے جہاں پہ اردو زبان ڈگری کی سطح تک ہے. اس کے علاوہ اردو زبان اسکولوں میں بھی نہیں پڑھائی جاتی. تو یہ زبان اور شعر ادب یہاں پہ روزگار کا تو خیر حصہ نہیں بن سکتے. تو بس اب ہم بھی انہی دیوانوں میں سے ہیں جو اپنے طور پر جاری رکھے ہوئے ہیں یہ سلسلہ. لیکن یہ ہے کہ ہنر یہ ہے ہمارا، اور روزگار جو ہے وہ ہیلتھ سے وابستہ ہے. اچھی بات یہ ہے کہ میرا شعبہ ایسا ہے کہ جہاں پر مجھے بڑی سینس آف اچیومنٹ ملتی ہے، کیونکہ یہاں پر بھی آپ لوگوں کی صحت کے حوالے سے ان کی مدد کر رہے ہیں. تو یہ ایک الگ طرح کی تسکین ہے. شاعری جو وہ الگ طرح کی راحت و تسکین ہے. تو دونوں سلسلے باہم جاری ہیں، اور وہ ہے نا ہے مشق سکن جاری چکی کی مشقت بھی. تو بس یہ سلسلہ چل رہا ہے. جی، میں تو مبارکباد پیش کرتی ہوں آپ کو کہ اللہ نے یہ میڈیکل کا جو ایک شعبہ ہے جس میں ہم انسانیت کی خدمت انجام دیتے ہیں، اس کے لیے تو خدا کسی کسی کو منتخب کرتا ہے. یہ تو اللہ کا بڑا احسان ہے. جیسا کہ آپ ابھی اپنی گفتگو میں فرما رہی تھیں کہ برطانیہ میں صرف ایک یونیورسٹی ہے اور جہاں کے حالات ہمارے ممالک جیسے نہیں ہیں، یا اسے ہم کیسے روزگار کا ذریعہ بنا سکتے ہیں، کیونکہ بہت لمیٹڈ ہے اور اقلیت بھی ہے جیسا آپ جانتی ہیں. لیکن ایک رخ ہم اپنے ملک کا کرتے ہیں.
دیکھیں پاکستان ایک قومی زبان رکھتی ہے اردو، اس کی تو قومی جی جی زبان ہے، بالکل اور ماشاءاللہ ہندوستان اور پاکستان تو یہ پارٹیشن کے بعد ہی الگ ہوا، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن ہمارا جو اثاثہ ہے، ہماری جو تہذیب ہے وہ تو ایک ہی ہے۔ بالکل لیکن آپ کس نظریے سے دیکھتی ہیں جس طریقے سے زبان یہاں مسمار ہو رہی ہیں، یہاں اس کی قربانیاں تو دے دی گئیں پہلے، جس کی وجہ سے ہمیں یہ اثاثہ ملا، لیکن اب جو اس کا قتل عام ہو رہا ہے، اس کے بارے میں کیا سمجھتی ہیں آپ؟ دیکھیں ہندوستان میں ایک ہندی اور اردو کی تکرار ہے آپس میں، پھر بالکل بھی جو لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ ہماری تہذیب ہے، ہندی اور اردو الگ نہیں ہے، اردو ہندی یا لشکر گاہ کے ہیں، لیکن پاکستان میں آپ اس ادب کو کس نظریے سے دیکھتی ہیں، کہاں اسے پاتی ہیں، جبکہ وہاں کی آفیشیل زبان ہے، مقامی زبان ہے، قومی زبان ہے؟ کتنی ضرورت دیکھیے، ہے ہمیں؟ زبان کی نا بقا کے لیے 3-4 باتیں بڑی اہم ہیں۔ سب سے پہلی تو یہ ہے کہ کیا اس زبان سے وابستہ ہو کر آپ کو روزگار کے مواقع مل رہے ہیں۔ انگریزی زبان کے پھلنے پھولنے کی بڑی اہم وجہ یہی ہے کہ وہ تمام دنیا میں کسی بھی آپ شعبے سے وابستہ ہوں وہاں پہ اولین حیثیت کی حامل رکھتی ہے۔ دوسری بات یہ کیا زبان آپ کے لیے رابطے کی حیثیت رکھتی ہے۔ اردو زبان پاکستان میں اسی لیے قائم اور برقرار ہے کہ وہ رابطے کی زبان ہے۔ آپ دیکھیں علاقائی زبانیں ہیں، وہاں پنجابی بولی جاتی ہے، پشتو، بلوچی اور دیگر علاقے سرائکی، لیکن اردو کا مقام اس لیے اہم ہے کہ وہ اس کے بغیر آپس میں کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی، رابطے کی زبان ہے، وہاں پر قومی زبان ہے۔ تدریسی حیثیت سے آپ دیکھیے تو وہ اسکولوں کالجوں میں اردو کو وہ درجہ حاصل ہے، لکھنے پڑھنے کی زبان ہے۔ علاقائی زبانوں کی اپنی ایک حیثیت ہے، وہ مسلم ہے، لیکن جو قومی زبان ہماری اردو ہے اس کو وہ قائم رہے کہ آپ چاہے کتنی کوشش ہاں کی جائے، لیکن یہ ایک بات میں کہنا چاہوں گی کہ سرکاری زبان بنانے کے لیے تگ و دو کی جا رہی ہے کہ خط و کتابت ابھی بھی سرکاری سطح پر بہت کم ادارے ہیں جو اردو خط و کتابت کو ذریعہ بنائے ہوئے ہیں۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ اس اب بھی سلسلے میں ضرورت ہے۔ پیش رفت کی جانی چاہیے، لیکن اردو وہاں زبان ہے قومی اور پھلتی پھولتی رہے گی۔ میں نہیں سمجھتی کہ آپ جو لوگ میں اکثر دیکھتی ہوں سوشل میڈیا پہ سماجی رابطے کی جو ویب سائٹس ہیں اس پہ کبھی لوگ بات کرتے ہیں کہ نہیں بھائی اردو بڑی زبان نہیں، یہ ہے، لیکن وہ لکھتے اردو میں ہی ہیں۔ اردو میں ہی ہے۔ اچھا ہے کسی زبان کی وہ بات کریں کہ نہیں پشتو ہونی چاہیے، بلوچی ہونی چاہیے، کوئی پنجابی ہونی چاہیے، مطلب صوبائی سطح پر بھی، لیکن بات آپ اردو میں ہی کر رہے ہیں، تو یہی اس بات کا بیان ثبوت ہے کہ اردو کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ گزارا نہیں۔ اور یہ اردو کی محبت ہے جو ہم یہاں دیکھیں دیار غیر میں بھی اردو کی ہی محبت ہے محبت جو اردو کے ساتھ وابستہ ہے، واپس اردو کی نام لیوا ہے، اور یہ زبان مرنے والی نہیں ہے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اور اب میں یہ آپ سے گزارش کروں گی، میں گزارش گزار ہوں گی کہ آپ اپنے کچھ کلام سے ہمارے ناظرین کو محظوظ فرمائیں۔ اچھا، پروگرام کی ابتدا ہوئی، لیکن میں آپ کو مبارکباد دینا چاہوں گی آپ کے مجموعہ کلام زندان کی اشاعت پر، کہ بھئی آپ نے نام بھی بڑا کثیر المعنوی چنا ہے، اور بڑی مجھے خوشی ہوتی ہے جب خواتین اپنی تخلیقی صلاحیتوں کا لوہا منواتی ہیں، کیونکہ مجھے علم ہے کہ خواتین کو دوہری محنت کرنی پڑتی ہے، کسی بھی شعبے میں ہو، زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو، اپنا آپ منوانے کے لیے۔ تو بہت بہت مبارکباد آپ کو۔ بہت شکریہ، بہت نوازش، بس دعاؤں کی طلبگار ہوں کہ اللہ پاک ہمارے انشاءاللہ قلم میں زور قلم اور زیادہ، کہ ہم اور بالکل زیادہ بالکل اس شعبے میں، اس خطے میں اور اس حلقے میں اپنا کام انجام دے پائیں، کیونکہ بالکل پریشانیاں اور مشقت تو بہت ہیں، واقعی میں دوہری مشقت ہے ہمارے لیے، ہر بالکل طرح بالکل سے دیکھیے، آزمائشیں۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں، اور صرف یہیں پر نہیں، کوئی بھی شعبہ ہو، آپ دیکھیے کہ خواتین جب جاب میں بھی ہوتی ہیں تو ان کو اپنی صلاحیت، ان کی صلاحیتوں پہ ذرا
शक करने की किया ज़रूरत, जाता है, उनको प्रूफ आगे करने की आने से ज़रूरत रोका हर जगह जाता होती है। है, उनको हाँ, मैनेजमेंट तक पहुँचने में बड़े बहुत मसाइल बार, दरकार बहुत होते हैं। तो अपनी सलाहियतों को बरूए कार मगर वो हर जगह ला रही, चाहे कोई भी शोबा हो। और आपका मज़ीद कामयाबियों के लिए दुआ गो हूँ। और सीखने का अमल कहते हैं कि गोद से गोर तक, महद से लहद तक, बिल्कुल, बिल्कुल, ये सिलसिला तो चलता रहता है। चलता तो हम रहता है। बिल्कुल, और इर्तिकाई आपका शेर इर्तिकाई सफ़र मैं भी देख रही हूँ चंद सालों से, तो इंशाल्लाह ये जी, जारी और सारी रहेगा। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, मैं नात से इब्तिदा करना चाहूँगी। इंशाअल्लाह, अ, मिदहत रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु वसल्लम। ये अशार मैं जब उम्रे के लिए गई थी तो आने अलैहि के बाद ये अशार कहे थे। दरमद है नबी के दरे नबी के मनाजिर नजर में रहते हैं, दरे नबी के मनाजिर नजर में रहते हैं, जो लौट आए हैं कब अपने घर में रहते हैं, क्या है? जो लौट आए हैं कब अपने घर में रहते हैं, और वहाँ की गलियों में जी चाहता है खो जाए, वहाँ की गलियों में जी चाहता है खो जाए, कदम उठाओ तो रास्ते सफर में रहते क्या हैं, बात है! वाह, वाह! सुभान कदम अल्लाह। उठाओ तो रास्ते सफर में रहते हैं। और मदीने वालों की दुनिया नबी की मस्जिद है, मदीने वालों की दुनिया नबी की मस्जिद है, और ऐसा लगता है सब एक घर में रहते ये रहते हैं, हैं। और सुभान ऐसा अल्लाह, सुभान लगता अल्लाह। है सब एक घर में रहते हैं, और वहाँ की कैफियते वालेहाना यूं समझो, वहाँ की कैफियते वालेहाना यूं समझो, परिंदे जैसे हवा के असर में रहते हैं, क्या कहने हैं, परिंदे सुभान जैसे अल्लाह। हवा के असर में रहते हैं, और करीब रोज़े अक़दस की जाली के तस्नीम, करीब रोज़े अक़दस की जाली के तस्नीम, चराग नूर के जलते नजर में रहते हैं, सुभान अल्लाह, चराग सुभान नूर अल्लाह, के जलते नजर में रहते सुभान हैं, अल्लाह, सुभान अल्लाह। दरे नबी के मनाजिर नजर में रहते हैं, जो लौट आए हैं कब अपने घर में रहते हैं। क्या वाह कहें, वाह। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल जैसे कि उन वहाँ की खुशबू महसूस होने लगी हमें। आपका बिल्कुल, बिल्कुल बहुत-बहुत ही जी, शुक्रिया। वहाँ का माहौल ही बिल्कुल अलग है। रूहानी और अल्लाह पाक हम सबको वहाँ का दीदार नसीब करे। बिल्कुल। और और गज़ल की कुछ अशार में, इरशाद, इरशाद। मैं तमाशाई थी, तुझ जैसा तमाशा न मिला, क्या कहें? मैं तमाशाई थी, तुझ जैसा तमाशा न मिला, आईना हाथ में आया है तो चेहरा न मिला, मिला। आईना हाथ में आया है तो चेहरा न मिला, साथ जो गुजरा है लम्हा उसी लम्हे के लिए, साथ कहें? जो गुजरा है लम्हा उसी लम्हे के लिए, मुझे गिरती हुई दीवार का साया आया न ना मिला, मिला। मुझे गिरती हुई दीवार का साया न मिला, और दिल के रिश्तों की है जंजीर मुकद्दर वरना, दिल के रिश्तों की है जंजीर मुकद्दर कद्दर वरना, वरना कोई तुम सा मुझे तुमको कोई मुझसा न ना मिला, मिला। कोई तुम क्या सा कहें? मुझे मुझको कोई तुम सा न मिला, और भीड़ सी तेरी ख्यालों की लगी रहती है, भीड़ सी तेरे ख्यालों की लगी रहती है, उनको छोड़ा है तो तू भी कभी तन्हा न मिला, तन्हा ना मिला। क्या उनको कहने हैं, छोड़ा वाह है वाह! तो तू भी कभी तन्हा न मिला, और कीमती दर्द समझ जख्म के बाजारों में, कीमती दर्द दर्द समझ समझ जख्म के बाजारों में, ये वो सौदा है किसी को कभी कभी सस्ता न सस्ता ना मिला, मिला। क्या कहने ये हैं? वो वाह सौदा वाह! है किसी को कभी कभी सस्ता सस्ता ना न मिला। मिला, हमारे हालात पे कि शाम गुर्बत मेरे हमराह आहा! चली आई है, हुँ। शाम गुर्बत मेरे हमराह चली आई है, दूर तक सुबह वतन तेरा उजाला न हाँ, मिला, है।
क्या दूर कहें? तक सुबह वतन तेरा उजाला न मिला, और मक्ता है कि जिंदगी कौन हिसाबों में गुजारे तस्नीम, जिंदगी कौन कौन हिसाबों हिसाबों में में गुजारे गुजारे, तस्नीम, मैंने क्या क्या नहीं छोड़ा, मुझे क्या 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 न न मिला, मिला। वाह वाह, मैंने क्या क्या नहीं छोड़ा, मुझे क्या क्या न मिला, मैं कैसे तमाशाई थी तुझ जैसा तमाशा तमाशा था। ना। बहुत उम्दा, वाह। बहुत बहुत ही बेहतरीन बहुत आशार से आपने महसूस फरमाया हमारे नाजरीन को। मैम, ये याफ्त आपका पहला शेरी मजमुआ है। जी 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 इसके बाद आपने इसे हिंदी में भी करवाया था, देवनागरी में। जी, बस वो मुंतजिर है कि अशात पजीर हो जाए। अच्छा, अभी देखिए कि मैंने बाकी हिंदी का। में भी इसमें करवाया है कि जो उर्दू बोल सकते हैं, समझ सकते हैं, मगर लिखने पढ़ने से नाबलद हैं, तो वो भी इस्तिफादा करें इस्तिफादा हमारी करें। शायरी से। तो बिल्कुल इंशाल्लाह वो बिल्कुल, इसको इंशाल्लाह रेख्ता की वेबसाइट पे मुझे भेजना था, लेकिन बस ये अब थोड़ी मसरूफियत रही। तो इंशाल्लाह देखिए कि किताब इंशाल्लाह की मैं मुंतजिर हूँ कि किताब भी छपे इंशाल्लाह हिंदी में भी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इसके लिए मैं दुआ गो हूँ कि जल्द अज जल्द आप की ये किताब जो है, ये शेरी मजमुआ हिंदी वासियों को, हिंदी ज़बान वालों को भी, अहले बिल्कुल ज़बान जो बिल्कुल। है उनको भी मौका मिले, इस्तिफादा हो। आप की शमूलियत कराची लिटरेचर फेस्टिवल और ब्रेडफोर्ड लिटरेचर फेस्टिवल में रही है, तो दोनों ममालिक के कल्चर बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। तो आप क्या अंदाज़े सुखन महसूस करती हैं इन दोनों में जो फ़र्क हैं? कैसा है सफ़र, देखिए ये जी, बताएँ? हाँ, तजुर्बा। जो यहाँ का लिटरेचर फेस्टिवल है, वो खालिसतन अदबी इस लिहाज से नहीं है कि उसमें अदब की बहुत सारी शाखें यहाँ पर, तो उसमें कहाँ बच्चों का अदब भी है, उसमें बड़ों का अदब भी है, अंग्रेज़ी अदब भी है, उर्दू, दीगर ज़ुबानों के अदब, तराजिम, उसके अलावा मौसीकी के हवाले से भी प्रोग्राम है। तो ये जो ब्रेडफोर्ड लिटरेचर फेस्टिवल है, वो कसीरुल जहत है, उसमें दुनिया भर से लोग आते हैं, 500 से ज़्यादा इवेंट होते हैं उसमें, और हर सतह पे, हर तबके को और नस्ल को, बच्चों के लिए भी, नौजवानों के लिए भी, बड़ों के लिए भी, तो ये एक अलग नौइयत का है ये जो मेला है, अदबी मेला। कराची का अदबी मेला मेरी शिरकत हुई है, वो खालिसतन अदबी नौइयत का है, उसमें एक तनकीदी मकाले पढ़े जाते हैं, और उसमें अब ये है कि उन्होंने मैं जब 3-4 साल पहले गई थी तो उसमें मौसीकी भी थी, और दीगर थोड़े और भी उन्होंने असनाफ को, शायरी के अलावा अदब है, तनकीद है, और दीगर प्रोग्राम्स हैं, तो वो भी बड़ा अच्छा रहा। और उसमें ये है कि पाकिस्तान भर से शोरा और अदीब आते हैं, दीगर ममालिक से भी, और वो उर्दू के हवाले से और इलाकाई ज़ुबानों के हवाले से भी अब उन्होंने प्रोग्राम्स शुरू किए हैं, तो वो एक अलग नौइयत का है। लेकिन ये है कि हम तो उर्दू की मोहब्बत में कशा जहाँ भी मधु किए जाते हैं तो जाते हैं। और इसके अलावा मैंने इटली में भी शिरकत की, डेनमार्क में भी शिरकत की है। तो माशाल्लाह। जो जितना भी कहते हैं, जिस कदर अपना हिस्सा लोग हुँ, डालें हुँ। उर्दू के फ़रोग़ के लिए, उसके अदब की बक़ा के लिए, तो वो गनीमत है और बहुत बिल्कुल, अच्छा है। बिल्कुल। और ये हमारी कोशिश है कि हम ये पैगाम नौ नस्ल तक पहुँचाएँ कि हम कितने कोशा हैं और कितने फ़िक्रमंद हैं जी, कि, जी। और ये हमारा जो तहज़ीब है, वो कहीं न कहीं आप देखें सियासी एक ज़ंजीरों में जकड़ने की कोशिश तो की जा रही है, कहीं न कहीं इसे जो है सलासिल में क़ैद भी रखने की कोशिश की जा रही है। ये पूरी आलमी सतह पे हो रहा है, और हम जो चंद लोग हैं अदब के, वो इसमें भी अगर आप सिलेक्शन करें तो शायद 10% ही मिलेंगे जो इसे बचाने की कोशिश में। उर्दू दाँ हैं, बहुत सारे हैं, इससे अदब की रोज़ी भी वो ले रहे हैं, देखिए, लेकिन मैं आपको एक वो बात कुछ कहूँ, आप सही कह रही हैं कि उर्दू की बक़ा के हवाले से, मैं जब इस यूरोप में, मुझे काफ़ी अरसा हो गया, 25 से ज़्यादा बरस हो गए। जब मैं यहाँ आई थी तो बड़े लोग फ़िक्रमंद थे
کہ ہماری اگلی نسل میں کیسے اردو پہنچے گی اور کس طرح اردو کا کیا ہوگا اب آگے. لیکن اتنے برس گزر جانے کے باوجود جب تک یہ امیگریشن کا سلسلہ چلتا رہے گا، اردو لکھنے پڑھنے والے، اردو بولنے والے دنیا میں نقل مکانی کرتے رہیں گے، آباد ہوتے رہیں گے نئی نئی جگہوں پہ، وہ اپنے ساتھ اردو کا ورثہ، اس کی تہذیب، یہ ورثہ یہ ختم ہونے والا نہیں ہے جو ہمیں ملا ہے، یہ چلتا رہے گا سلسلہ. تو میرے خیال میں آپ نے جو بات کہی کہ اگلی نسل، یہ تھوڑی سی اس حوالے سے میں کہتی ہوں کہ مزید کام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اب ایک نئی جو رجحان میں نے نوجوان نسل میں دیکھا ہے وہ ہے رومن اردو کا. رومن اردو میں لکھنے پڑھنے کا جو چلن نکلا ہے، تو وہ اردو رسم الخط کو بچانے کی بہت ضرورت ہے. اور پاکستان میں بھی، یہاں یورپ میں بھی اور ہندوستان میں بھی، کہ رسم الخط کو بچائیں اردو کا، اور جو اردو کی صحیح پہچان ہے اس کو برقرار رکھیں. اس کا خاصا یہ کہہ لیں کہ دخل تقریباً 2 دہائیوں سے 20 سالوں میں یہ جو تبدیلیاں آئی ہیں، الیکٹرانک میڈیا کہہ لیں یا یہ جو چیزیں بدلی ہیں برقی ایک سسٹم کی وجہ سے، جی ہے نا، مجھے ایسا لگتا ہے. ورنہ پہلے ہاتھوں سے خط و کتابت کرنے کا رواج تھا، کتابوں کی خوشبو ہوا کرتی تھی. بہرحال ہمیں اب تو قرآن بھی ہم بچے چاہتے ہیں کہ بھائی موبائل پہ ہی پڑھ لیں، وہ بالکل احترام کے ساتھ اپنانا تو پڑے گا. دیکھیے سبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں، تو تغیر تو ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا. ہمیں اس کو اپنانا چاہیے اور اس کے حساب سے ہمیں تبدیلی کرنی چاہیے. اس سلسلے میں جب میں پاکستان میں گئی تھی تو میں نے اس حوالے سے بات کی تھی کہ جو ہماری تہذیبی، ہماری جو کلاسیکل ادب ہے اس کو آپ کریں، ٹرانسفر کریں، اس کی PDF بنائیں، اس کو پہنچائیں. کیونکہ اب کتاب لینے کے لیے، کتاب کے حصول کے لیے کوئی نکلنا نہیں چاہتا لائبریری تک، کیونکہ وہ سب چاہتے ہیں کہ ایک فنگر ٹپ، کہتے ہیں the world is on your finger tip، تو یہ چاہ رہے ہیں کہ بس فنگر ٹپ پہ ہی سارا سب کچھ مل جائے، تو وہ پہنچے نہ پہنچے کتاب ان تک پہنچ جائے بہرحال. تو اس سلسلے میں آپ دیکھیں کنڈل ہے، کنڈل پہ بہت ساری کتابیں ہیں، اور اسی طرح Amazon پہ کتابیں ہیں، اور PDF کے ذریعے لوگ اب اپنی کتاب جو لوگ شائع کرتے ہیں وہ بھی آپ دیکھیں Amazon پہ اویلیبل ہوتی ہیں، یا تو آن لائن آرڈر کریں، یا پھر آپ PDF ہے تو PDF سے آپ پڑھیں. ویسا لطف تو نہیں ہے جو کتاب کو ہاتھ میں لے کر پڑھنے کا لطف ہوتا ہے، لیکن یہ ہمارے نظریات ہیں. لیکن نیو جنریشن میں کہاں مما، یہ کہاں، یہ تو کتنا آسان ہے، بالکل فنگر ٹپ میں یہ ہو گیا. لیکن اس سے خاصا نقصان ہوا ہے پبلشنگ ہاؤس کا کہہ لیں، ہماری کتابوں کا کہہ لیں. بالکل کہ آپ یہ ہر جگہ ہی ہوا ہے. آپ دیکھیے نا، ایک موبائل فون نے گھڑی کی جگہ لے لی، اسی موبائل فون نے کیمرے کی دیگر جگہ جو لے لی، کیمرے کی جگہ لے لی. تو یہ اب وہ بھی تو کیمرے والے ہیں، یا وہ بھی بیچارے. اب پہلے DVDs ملا کرتی تھی، اب کوئی کہاں DVDs کا اور CDs کا زمانہ رہا. اب سب کچھ تو کاروبار صرف یہی کتاب کا ہی نہیں، اس پہ ہی سب پہ متاثر تو سبھی ہوئے ہیں. لیکن اب یہ کہ اس میں کیا کیا جا سکتا ہے، اس پہ آپ کچھ فیس کا اطلاق کریں کہ لوگ تھوڑے بہت پیسے دکھیں، یا ایسی لائبریری بنائیں. اور ہے بھی کہ کتابیں بعض اویلیبل ہیں، اس کے اوپر کہ آپ اس کی تھوڑی بہت فیس دیں تو پھر آپ پڑھیے. تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا ذرا الگ انداز میں. باقی چیزوں کا میم یہ ہے کہ جیسے کیمرہ ہے، گھڑی ہے، وہ تو پہلے بھی ہمارے یہاں کہتے ہیں چل چتر، چلتی پھرتی ہوئی تصویریں. تو پہلے کے وقت میں کیا ہے کہ ہمیں بیٹھ کے تصویریں ادا کے ساتھ وہ ایک ہی نکلتی ہیں، ٹھیک ہے، ہاں بھائی اس میں ہی سب کچھ کرنا. اب کیا ہے کہ 100 نکال لو، بٹ وہ ڈفرینٹ چیزیں ہیں.
जो हैं किताब के मामलात में ये है कि वो हमें अदब सिखाती हैं कि हमें बैठना है बिल्कुल। लेकर और बिल्कुल अदब से उस पे ध्यान लगाना है, उसके एक-एक लफ्ज़ को पढ़ना है, उसमें लुग़त में जाना है। तो चीज़ें बदली हैं और कहीं न कहीं हम भी इसके और असीर हो गए। इस बात का मुझे बड़ा एक अफ़सोस होता हाँ, है, मैं यहाँ रहती हूँ तो मुझे इसका मुकम्मल एहसास है कि एक अदबी माहौल जिसमें आप बैठ रहे हैं उन लोगों की संगत में जो अपने उर्दू अदब के माहिर हैं, जो शेर व अदब के कहना चाहिए कि सिक्काबंद शख्सियात हैं, मुस्तनद और जिनका एक मोतबर नाम है, आप उनके साथ बैठकर जो सीख सकते हैं, सीख उनकी सकते हैं। गुफ्तगू से आप अल्फाज पढ़ तो सकते हैं लेकिन अल्फाज को बरतने का सलीका, उसको सही बिल्कुल, मतालीब, उसके मफ़ाहीम और लफ्ज़ों को बिल्कुल। उनका उसको हाँ, आप किस तरह से आप उनका इतलाक़ करें अपनी ये आप नहीं, सोहबत से ही नहीं, सीख सकते हैं और बड़ों से ही सीख सकते हैं। किताब सिर्फ़ पढ़ने से नहीं आप बिल्कुल, ये बिल्कुल, शायरी सिर्फ़ पढ़ने से शायरी नहीं आ नहीं जाती आता। बल्कि सीखने से और आप सुनने से बहुत इसलिए मैं कहती हूँ मुशायरे एक तरह से गनीमत है कि अल्फाज आपके कान में पड़ रहे हैं और किस तरह से इस्तेमाल हो रहे हैं, किस तरह से लिखे जा रहे हैं, उस हैसियत में आपके कानों तक आ रहे हैं, तो ये बड़ी बात है। जी, ये तो बिल्कुल दुरुस्त है कि बग़ैर उस्ताद के कोई इल्म नहीं है और हमारे बिल्कुल, उस्ताद जो हुआ करते थे, हमारे बुज़ुर्ग ही होते थे और हर बिल्कुल, बिल्कुल। सलीक़े को हमारी परवरिश में फ़रो करके हमें परवान चढ़ाया है। अब तो तो थोड़ा सवाल ये पैदा सुधार है। होता है क्या हमारा शुमार उन बुज़ुर्गों में किया नहीं, जाएगा? बिल्कुल भी किया नहीं। जा सकता ये ये हमारे बच्चे क्या इस उन तक हम ये अ, पहुँचाने में कामयाब रहे हैं? वो इसमें रख-रखाव, वो हाँ, तहज़ीब, बिल्कुल, बिल्कुल। रख-रखाव और इक़दार तो ये एक अलग इसमें तो मौज़ू है। इसमें तो हम कमज़ोर हो गए हैं, क्योंकि इस जी, कदर की जो जी। तब्दीलियाँ आई हैं, ये न्यू जनरेशन हमसे सवाल जब करेंगी कि भई ये चीज़ें हम पे जब लादी जा रही थी, तो इसमें आपका अपना हिस्सा कहाँ है? जी। बिल्कुल, ये तो फ़िक्र का मक़ाम है ही। अब आपके अज़ाज़ात की तरफ रुख करते हैं। आपको माशाअल्लाह काफ़ी अवार्ड से नवाज़ा गया है। यूके टाइम्स हैं, लर्नर अवार्ड पाक के सेंट जॉन यूनिवर्सिटी से भी आपको अवार्ड मिला है, पाकिस्तान हाई कमीशन अवार्ड लंदन से भी और इसके अलावा भी हैं जो आप हमें बताएँ, हमारे नाज़रीन को बताएँ और इनका सफ़र बताएँ और यादगार लम्हात बताएँ कि कैसा रहा वो तजुर्बा आपके लिए? देखिए मेरे लिए एज़ाज़ात कब कि मैं उस दौर में कभी भी शामिल नहीं रही हूँ, ना मैं अपनी मजमूए कलाम को मैंने कभी भे भेजा है किसी भी अवार्ड के लिए। ये पहला जो मुझे इनाम मिला था, मैं 16 साल की उम्र में मुझे कुल पाकिस्तान मुशायरे में पहला इनाम मिला था माशाअल्लाह। हुँ, लाहौर में। तो वो मेरे लिए एक बड़ा एज़ाज़ था और जो उस वक़्त जो मुज़फ़्फ़र वारसी मेरे बहुत पसंदीदा शायर हुँ, हैं, उनके हाथों मुझे मिला माशाअल्लाह। और उनके अल्फ़ाज़ मेरे लिए किसी अवार्ड से कम नहीं। उन्होंने कहा, "आप शायरी मत छोड़िएगा। अगर आपने शायरी छोड़ी तो आप खुद पर ज़ुल्म करेंगी।" तो ये एक मेरे लिए इतना बड़ा असासा है, इतने अच्छे और उम्दा शायर की तरफ से, मेरे लिए यही जो तहनीत है, जो मुझे लोगों की तरफ से मिल रही है शायरी पर हौसला अफ़ज़ाई, मेरे लिए वो एज़ाज़ से कम नहीं है जो बिल्कुल। सराहते हैं शायरी को, लोगों की मोहब्बत, ये मेरे लिए एज़ाज़ है। और बाकी ये है कि जो ज़ाहिर है अब इतना अदबी मंज़रनामे पर हैं, आते-जाते हैं, लोग वाक़िफ़ हैं तो गाहे-बगाहे कोई ना कोई एज़ाज़ी सनद दे देता है, मगर मेरे लिए ये इतना कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन मुझे ये इल्म है कि हिंदुस्तान में एज़ाज़ात का एक बड़ा लामतनाही सिलसिला वहाँ पर रहता है। हिंदुस्तान में एज़ाज़ात वग़ैरह बड़े दिए जाते हैं। अब हम तो कोने में यूरोप में बैठे हुए हैं दूर-दराज़, तो इस ये एक बस ये है कि लिख रहे हैं, कह रहे हैं, अपने शौक की और अपनी कथासिस मैं समझती हूँ शायरी है, बस वो हमारे लिए गनीमत है, बहुत है। मैम लेकिन मैं इसमें ये कहूँगी कि ये एक तो हमारे लिए स्पेशली मैं अपना शुमार इसमें कर रही जी, हूँ, इसकी शमूलियत दे रही हूँ
کہ مجھے بےحد خوشی ہوتی ہے جب وہ کسی خاتون کو جب بالکل ایوارڈ دیا جاتا ہے، ان کی پذیرائی کی جاتی ہے اور ادبی حلقے میں جب انہیں شمار کیا سراہا، جاتا ہے کہ بالکل سراہا جا بالکل رہا ہے، کیونکہ یہ جب ایک بھیڑ ہے اس میں کوئی ایک نمایاں نام جب سامنے آتا ہے تو وہ قابل تحسین اور قابل داد تو ہے ہی. تو اگر ان کی پذیرائی ہو رہی، ایوارڈ تو کوئی ایسی چیز ہے نہیں کہ آپ کو اٹھا کے ہمیں کوئی دے دے، ظاہر ہے کہ وہ ہمارے کسی جو ہے کارکردگی پہ ہی ملیں گی. دوسری بات یہ ہے کہ اپنے گھر میں کہتے ہیں کہ آپ کو تو سب کچھ کھانے کو مل سکتا ہے، یہ ساری چیزیں مہیا ہے. بات تو تب ہے کہ جب آپ کہیں دوسرے گھر میں ہو اور دوسری جگہ میں ہو، وہاں آپ اپنا لوہا بالکل منوا لیں. تو یہ بڑی بات ہے کہ آپ انگلستان میں بیٹھ کر اردو کی خدمات انجام دیتے ہوئے اردو کے لیے آپ کو ایوارڈ دیا گیا ہے، تو یہ قابل داد ہے اور اس کے لیے بہت 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 شکریہ. مبارکباد. اور یہ تو خیر آپ کی خاکساری ہے کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ مجھے اس کا کوئی وہ نہیں ہے. اور ہندوستان میں ہاں دیے جاتے ہیں. آپ کو ہندوستان آنے کا کبھی ایسا مجھے مدعو ہوا کیا گیا تھا خواہش ہوئی؟ جی مجھے مدعو کیا گیا ہے 2 بار. اس مارچ میں بھی خواتین کی کانفرنس کے حوالے سے بلایا گیا تھا، مشاعرے میں مدعو کیا گیا اور بس وقت ایسا تھا کہ میں نہیں جا سکی. اور تو انشاءاللہ اب اگلے آپ ارادہ خواہش ہے مند کہ آپ اگلی خواہش بار. مند ہے کبھی ہندوستان آپ پہلے وزٹ کر جی چکی؟ میں ہندوستان پہلے جا چکی ہوں مگر بہت کم عمر میں گئی ہوں. ہمارے رشتے دار ہیں ناگپور میں ہیں، ہمارے رشتے دار دہلی میں ہیں اور اس کے علاوہ بامبے میں ہیں اور بلاتے رہتے ہیں. تو انشاءاللہ میرا ارادہ ہے کہ ظاہر ہے ہماری روٹ سے میرے والدین، میرے والد، میری والدہ دونوں کی پیدائش ہندوستان کی ہے. اچھا. تو ان کی تو جنم بھومی جسے کہا جاتا ہے، ہاں. برتھ پلیس ہے. تو ہمارے روٹس تو ہیں وہاں کی، ایسی بات نہیں ہے. تو بہت شوق ہے مجھے کہ میں ہندوستان آؤں اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے وہاں پہ جب میں ادبی سرگرمی خاص طور پر اردو کے حوالے سے دیکھتی ہوں تو بہت مجھے خوشی ہوتی ہے. ماشاءاللہ، یہ میں بھی منتظر رہوں گی اور انشاءاللہ خواہش ہماری بھی رہی کہ آپ ہندوستان آئے. میں استقبال کرتی ہوں آپ کا اور انشاءاللہ آپ سے ملاقات کا کوئی سلسلہ بھی رکھیں گے جب آپ آئیں گی. بالکل. اور میم اب شاید ہمارے ناظرین ہمارے گفتگو کے درمیان یہ چاہتے ہیں کہ آپ پھر اپنا کوئی کلام ہمیں سنائیں اور نوازیں اپنے کلام سے. جی ایک آپ جیسے میں بات کر رہی تھی کہ جو میری زندگی ہے، یہ ہماری جو ملازمت پیشہ خواتین کی زندگی کی روٹین ہے، تو میں نے 1-2 اشعار اس پہ لکھی کہ کاغذات کے حوالے سے کہ دفتر کی میز پر دھرے بیکار کاغذات، دفتر کی میز پر دھرے بیکار کاغذات، میں ان سے اور مجھ سے ہیں بیزار کاغذات، میں ان سے اور مجھ سے ہیں بیزار کاغذات، اور جن کاغذوں پہ نقش میرے آنسوؤں کے تھے، جن کاغذوں پہ نقش میرے آنسوؤں کے تھے، ہاں قیمتی ہیں بس وہی 2-4 کاغذات، ہاں قیمتی ہیں بس وہی 2-4 کاغذات، اور میں نے تو یوں ہی چند لکیریں بنائی ہیں، میں نے تو یوں ہی چند لکیریں بنائی ہیں، دکھلائیں عکس یار طرح دار کاغذات، دکھلائیں عکس یار طرح دار کاغذات، اور جملہ حقوق ملکیت دل تمہیں دیے، جملہ حقوق ملکیت دل تمہیں دیے، اس کے لیے نہیں تمہیں درکار کاغذات، اس کے لیے نہیں تمہیں درکار کاغذات، خط اور چٹھیوں کا زمانہ نہیں رہا، خط اور چٹھیوں کا زمانہ نہیں رہا، اب شوق کا رہے نہیں اظہار کاغذات، اب شوق کا رہے نہیں اظہار، اور کاغذات اور ناتا
جو کاغذی ہے تیرے میرے بیچ میں، ناتا جو کاغذی ہے تیرے میرے بیچ میں، بکھرا ہے جیسے بکھرے ہیں نمدار کیا کاغذات، کہنے، واہ واہ، بکھرا ہے جیسے بکھرے ہیں نمدار کاغذات، اور سہبار جو قبول کیا دستخط کے ساتھ، سہبار جو قبول کیا دستخط کے ساتھ، گروی کیے ہیں وہ میرا پندار واہ واہ، کاغذات، کیا کہنے، واہ واہ، واہ واہ۔ گروی کیے ہیں وہ میرا پندار کاغذات، اور نقطہ ہے کہ تصنیم سبھی دل کے ورق پر رقم کرو، تصنیم سبھی دل کے ورق پر رقم کرو، کیسے اٹھائے درد کا یہ بار کاغذات، کیسے اٹھائے درد کا یہ بار کاغذات، دفتر کی میز پر دھرے بیکار بیکار کاغذات۔ بہت بہت عمدہ، بہت 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 ہی خوبصورت کلام سے نوازا آپ نے، بہت عمدہ۔ ہندوستان کا کوئی خاص رنگ جو آپ کو پسند ہو؟ ہندوستان کے آپ دیکھیے نا، اردو شاعری میں جتنے بڑے بڑے شعراء کا نام لیا جائے تو سب کا تعلق، وہ دھرتی ہی اتنی زرخیز ہے کہ سارے کلاسیکی شعراء ہندوستان سے ہیں، اور ابھی بھی بہت بڑے بڑے نام ہندوستانی سرزمین پہ ہیں۔ تو میں تو بہت رشک سے دیکھتی ہوں کہ وہ تمام جو ہمارے اکابرین ہیں اور بڑے نام ہیں ہندوستان سے، اور جو مجھے بات پسند آتی ہے ابھی بھی کہ وہ جو کلاسیکی رنگ ہے وہ برقرار ہے ہندوستانی شاعری میں، گیت ہوں یا غزلیں ہوں اور نظمیں ہوں، تو وہ انہوں نے برقرار رکھا ہے۔ جدت کے نام پہ جس طرح کے تجربات ہو رہے ہیں آج کل، تو وہ ذرا، میں خود بڑی روایت پسند ہوں، اور ہونا چاہیے، جدت بھی ہونی چاہیے، لیکن میں جو شعر میں شعریت کا رنگ ہے وہ موجود رہنا چاہیے، کا نہیں ہونا چاہیے، وہ نہیں، میرے خیال میں بدلنا چاہیے، تو یہ ایک اچھی بات ہے۔ اور بہت سارے نام، منور رانا مجھے بہت پسند ہے، راحت اندوری، اب دیکھیں ان کا لہجہ، کیا لہجہ تھا، الگ طرح کا لہجہ ان کا، اور بشیر، ڈاکٹر بشیر بدر ہیں، کیا تو کیا کہنا ہی اچھی ہے، شاعری ان کی، کیا تو کہنا بھی ہے۔ ہمارے نام ہیں ابھی حالیہ۔ تو شدت کے نام پہ شاعری کو کتنا مجروح کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے، ایک جو لوگ، ابھی میں ایک غزل پڑھ رہی تھی، انہوں نے انگریزی الفاظ کا جا بجا استعمال کیا، قوافی میں لے کر آئے، اور اردو کا دامن وسیع ہے، اس میں بہت ساری زبانوں کے الفاظ ہیں، فارسی ہے، عربی، ترکی، لیکن وہ جو شعرا استعمال کر چکے ہیں، جو جس طرح کی شاعری، وہ ایک سند ہے۔ اب جو کیے جا رہے ہیں اس نام پر پہ کہ ہم اپنی الگ ایک بنائیں گے اور آنے والے وقت میں وہ سند بنے، اس پہ مجھے تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے، میں اس کو تھوڑا سا شبے کی نظر سے دیکھتی ہوں کہ ہر وہ چیز جو زبان اپنائے وہ اس کے مزاج کے مطابق ہونی چاہیے۔ آپ اس کا اگر مزاج سے الگ کوئی بات کر رہے ہیں، یا اس میں آپ محض استعمال کرنے کے لیے یا اپنی سہولت کے لیے آپ کر رہے ہیں، تو وہ پھر رہے گی نہیں۔ اس سے پہلے بھی کافی لوگوں نے تجربات نئے نئے کیے ہیں، مگر مجھے کہتے ہیں نا، جس دیے میں جان ہوگی وہ دیا رہ جائے گا۔ تو آپ دیکھیے کیا کون سی شاعری ہے جو ابھی تک 200-250 برس سے چلی آ رہی ہے، اور آئندہ بھی میرے خیال میں اگلے کئی صدیوں تک وہ چلتی رہے گی، وہی قائم رہے گی۔ آج بھی غالب کو سمجھنا اتنا ہی مشکل ہے، آج بھی اس پہ کام کیے جا رہے ہیں اور اب تک مکمل ہی نہیں ہوئے۔ آج بھی اقبال کے فلسفے نوجوان نسلوں کو اشارہ دے رہی ہے، حوصلہ افزائی کی، اسے بتا رہی ہے کہ خود کو پہچانو۔ یہ تو بالکل درست کہہ رہی ہیں کہ یہ بڑا المیہ ہے ہمارے ساتھ کہ اردو شاعری میں انگریزی الفاظ کا استعمال جس خواہ مخواہ صرف خود کو ثابت کرنے کے لیے، اپنی سند بنانے کے لیے لوگ استعمال کر رہے ہیں جدت کے نام پہ، تو اس سے بڑا نقصان تو ہو ہی رہا ہے۔ خدا کرے کہ ہماری روایت برقرار رہے۔
اب جیسے لفظی تراکیب ہے، اب ہمارے یہاں ہندی، آپ کو پتہ ہے عربی اور فارسی کی تراکیب کا زیادہ استعمال ہوتا ہے. ہندی اور اس کے ساتھ جو دیگر زبانیں ہیں ان کو ملا کے تراکیب بنائی جا رہی ہیں. کیونکہ دیکھیں کوئی بھی زبان ہے نا، اس کے اصول و ضوابط ہوتے ہیں، تو آپ کو انہی اصولوں کو ملحوظ خاطر رکھنا پڑتا ہے اگر آپ ان الفاظ اور ان کی تراکیب بنا رہے ہیں. لیکن اب نئے نئے تجربات ہو رہے ہیں، لوگ نئے نئے ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں. اب ہو سکتا ہے آنے والے چند برسوں میں یہ بھی ایکسیپٹیبل ہو جائے، اس کو بھی قبولیت کا درجہ مل جائے، سند مل جائے. دیکھتے ہیں ماہر لسانیات کیا کہتے ہیں. لیکن جیسے اب غزل ہے، اس کی ایک الگ لسانی فضا ہے. آپ دیکھیں غزل کے ایک الگ ہے، گیت یا دوہے کی آپ دیکھیں وہ ایک الگ ہے. دوہے الگ اس میں ہندی کے ہندی کے الفاظ الفاظ. بالکل. تو یہ جو ایک لسانی فضا ہوتی ہے کسی بھی صنف سخن کی، مجھے لگتا ہے کہ اس کو برقرار رکھنا چاہیے. اب نثری نظم، آپ کافی دہائیاں ہو گئی نثری نظم کا ابھی بھی ارتقا ہے، لکھی جا رہی ہے اور قبولیت بھی مل رہی ہے. اس کی ایک الگ تکنیک ہے یا ایک الگ طریقے سے لکھی جاتی ہے. غزل کا ایک الگ اسلوب ہے، اس کی فضا الگ ہے. تو یہ اس کو آپ اگر رکھتے ہوئے بڑھیں تو ہی یہ صنف جو آپ لکھ رہے ہیں وہ ملے گی اس کو مقبولیت بھی، اور رہے گی بھی وہ اپنی جگہ پر قائم. نثری نظم، جیسے ابھی آپ نے نظم کا ذکر کیا، تو میں یہ بتاؤں کہ نثری نظم کے نام پر اب لوگ کہانیاں لکھ دیتے ہیں، اس کی بالکل قبولیت بالکل، نہیں ہو اس کی پاتی یہی ہے. میں کہہ رہی ہوں، اس کی ایک الگ تکنیک. میں اپنے آپ کا بھی یقین کریں کہ میرا غزل کی طرف ہی ہمیشہ سے رجحان رہا ہے، اور میں خود کو مائل نہیں کر پائی. پابند نظم تھوڑی بہت لکھی ہے، لیکن میں آزاد نظم بھی نہیں لکھتی ہوں، نثری نظم بھی نہیں، کیونکہ رجحان میرا اسی طرف ہے. میں نے بعض دفعہ دیکھا ہے جو چورا پابند شاعری نہیں کر پاتے لیکن وہ شاعری کرنا چاہتے ہیں، تو پھر وہ نثری نظم کا سہارا لیتے ہیں. اور چونکہ اس کا کینوس وسیع ہوتا ہے نثری نظم کا، تو اب وہ یہ ہے کہ اس میں اس کو کہاں کتنا کس آہنگ میں لکھنا ہے، اس کو کس طرح لکھنا ہے، جملوں کی ترتیب، بندش، تراکیب، لفظوں کا استعمال، وہ متقاضی ہیں، الگ طرح کی صنف ہے. اور آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ اگر نثری نظم میں آپ ایک پوری نثری لکھ رہے ہیں تو بہتر ہے کہ آپ نثر لکھیں. نثر لکھیں، اس کو نظم کا نام مت دیں. پھر تو یہ جبکہ تو خیر اختلاف چلے آ رہے ہیں. یہ جب سے اس کی شروعات ہوئی، قمر جمیل صاحب نے اس کا ابتدا اور وہاں سے اس کو فروغ دیا. ابتدا تو نہیں میں کہوں گی، مگر فروغ وہاں سے ملا اور اب تک لکھی جا رہی ہیں مجموعے. اور اب تو نظمانے جو نثری نظم کے مشاعرے ہوتے ہیں وہ بھی اب منعقد کیے جا رہے ہیں پاکستان میں. اس کا رجحان بڑھ رہا ہے، اور نوجوان نسل میں بھی یہ ہے کہ فروغ پا رہا ہے. لیکن وہی بات ہے کہ اس میں بڑا میں قائل ہوں کہ جو بھی آپ لکھ رہے ہیں اس کے تقاضوں کو پورا سمجھیے کرنا اور پھر ضروری ہے، لکھیے. ہاں کیونکہ بالکل. نظم، آزاد نظم میں بھی تقاضے ہیں، اس کے ہاں رولس بہول ہوتے ریگولیشن ہیں، ہیں. بالکل بالکل نہیں، اور اس میں بھی بہول ہاں ہے. آپ اس کو ہاں ہاں بالکل ہی اس سے، اس میں الگ الگ اور طریقے سے نثری نظم اس کو. بھی اس صورت لکھی جائے کہ اس میں آپ کی جو سوچ ہے، آپ جو کہنا چاہ رہے عنوان ہے، وہ بہت مختصر ہو کر وہ نظم میں سما جائے. جب آپ اس کی تحریر اتنی لمبی کر دیں کہ وہ فسانہ بن جائے تو پھر وہ نظم کہلائے گی ہی نہیں. اور جی جی، اس اور کے لیے جملوں بھی کی شرط. بنت ایسی ہونی ہاں چاہیے. وہ دیکھیں جی آپ سطور ہے نا، جی نظم مجھے مصرع تو کہا نہیں جا سکا، وہ تو جی سطور ہے. سطور ہے. تو سطور کی بنت ایسی ہونی چاہیے کہاں ایک ختم ہو رہی ہے. اور میں نثری نظم میں نے کچھ پڑھی، جب تک اس میں ایسی تراکیب اور الفاظ ایسے نہیں ہوں گے جو متوجہ کریں آپ، متوجہ. کیونکہ وہ غزل یا دوسری آزاد نظم، تو جب تک اس کا وہ متوجہ نہیں کریں اور جو ٹیگ لائن آخر کی ہے وہ ایسے متاثر کن نہیں ہو، پھر پڑھنے پہ دل راغب نہیں ہوتا. تو میرے خیال میں ان چیزوں کو
सोचना चाहिए और और नए लिखने ये वाले ये हाँ, ये लिखने की इजाज़त भी या उनकी कबूलियत भी तभी होनी चाहिए जब कोई ग़ज़ल कहने के उसके बहूर को जानने का उसको इल्म हो और नहीं, उस पे उसका तो पाबंद देखिए हो। उसका ताल्लुक, हाँ, ये आप सही कह रही हैं कि जो गज़ल लिख रहे हैं और फिर वो नस्री नज़्म की तरफ आ रहे हैं, तो वो एक अलग बात है, लेकिन वो एक अलग सिन्फ़ सिंफ है, है। ये एक अलग अलग है, तो उसका आपस में कोई तालमेल बनता तो नहीं है, लेकिन उससे आप न थोड़ा-सा शऊर ये होता है कि किस तरह से अल्फ़ाज़ आप बरतिए और किस तरह से उसको लिंक कीजिए, उसका उसमें रब्त होना चाहिए। तो ये बड़ा अहम है कि पूरा, क्योंकि नज़्म यही है कि आप शुरू से आखिर तक आहंग और रब्त बरकरार और रखें ये उसमें। वसी इसमें भी दामन वसी है, आप कहते जाएँ, इसमें जी, कोई जी। रोक नहीं है और कितनी जी, जी, भी अपनी बिल्कुल, बात कह बिल्कुल। लें, तो इसलिए लोग ज़्यादा पसंद करते हैं जो बहूर के इसमें ग़ज़ल नहीं देखिए, पढ़ने ग़ज़ल से। में आपने 7 शेर कहे हैं और आपने 2 मिसरों में एक पूरा मज़मून बाँध दिया। अगर 7 अशार की ग़ज़ल में 1 शेर भी आपका मक़बूल हो जाता है, तो समझिए कि सही बात है। आपकी बहुत कबूल वसूल हो हो गई। गई। तो ये एक मेरे ख़्याल मैं लोग कहते हैं कि ग़ज़ल लिखना मुश्किल है। मैं कहती हूँ मैं तो सहल पसंद हूँ, मुझे तो सहल पसंद है कि 1 शेर आज लिखा, 1 शेर कल लिखा। नज़्म के लिए बड़ा इर्तिकाज़ चाहिए, उसकी लिखने के लिए उस मौज़ू पर पूरी होनी चाहिए, नज़्म आप इधर-उधर नहीं जा सकते और तसलसल बरकरार रखना, क़ारीन को गिरफ़्त में रखना शुरू से आखिर तक, ये मेरे ख़्याल में तो नज़्म लिखना मुश्किल ये काम है। बिल्कुल सही कह रही हैं कि नज़्म लिखना ज़्यादा मुश्किल काम है क्योंकि मैं भी नज़्म मुश्किल, से बिल्कुल, बिल्कुल। थोड़ा-सा परहेज़ करती हूँ कि बस वही बात है। लेकिन जो जिन्हें नस्री नज़्म लिखना उनके लिए तो कोई मसला ही नहीं है, लिख लें, कोई पाबंदी नहीं नहीं, है। वो भी मैं समझती हूँ वो भी मुश्किल काम है कि आप ऐसी अच्छी इतनी लफ्ज़ आपके इतने ताकतवर होने चाहिए, आपका जो इज़हार है, उसमें इतनी क़ुव्वत हो कि वो नस्री नज़्म में ढले और लोग उसकी तरफ मुतवज्जो माइल हों, ये भी बड़ी अहम बात है। हिंदुस्तान में कम है। आप जी, जी, हिंदुस्तान में हिंदुस्तान ये में कम नहीं है, देखा इतना, नहीं। हिंदुस्तान में बिल्कुल, नहीं बिल्कुल है सही। और ये मैंने पहले भी कहा कि ये हिंदी और उर्दू की तकरार में बेचारी गज़ल हो गई और जी, नज़्म हो गया। गज़ल हो गई, ग़ज़ल और हाँ। ख़ौर हो हाँ, गई। और इसकी खारी तो क्या-क्या है बस अब वो सर पीटने को भी दिल चाहता है। बहरहाल कोशिशें सबकी जारी सारी हैं। खुदा पाक जो है नहीं, पाकिस्तान में भी आप देखिए बहुत ही अब नौजवान शोरा आसान आप बाज़ अशार आप सुनिए, वो शेर नहीं एक बयानिए की तरह होते हैं और बहुत मुझे ये लफ्ज़ यूज़ तो नहीं करना, इस्तेमाल नहीं करना चाहिए कि बड़े सस्ते से जज़्बात का बड़ा मियाना सा इज़हार है और उस छोटे बच्चे यूनिवर्सिटी कॉलेज के वाह-वाह कर रहे हैं और बहुत ही मेरा एक शेर है कि शायरी अदाकारी, शेर गोई फनकारी, महफ़िले सुख़न अब तो तालियों का मेला है। क्या कहने तो बिल्कुल आप दुरुस्त, देखिए, आप बिल्कुल दुरुस्त। परफ़ॉर्मेंस अब एक बड़ा एक उसमें एक अंसर आ गया है एलिमेंट बिल्कुल, के, बिल्कुल। लोग शायरी परफ़ॉर्म कर रहे हैं परफ़ॉर्म कर रहे हैं। स्टेज पे, तो ये एक बड़ा, चाहे आप उसे गा के परफ़ॉर्म करें या अपनी हरकत और सकनात से, सकनात तो कम है, हरकत ज़्यादा होती है, बाज़ मर्द शोरा तो पूरे स्टेज पे हाँ। इतना तमाशा सा लगा देते हैं। नहीं, तो ये एक इंडिया में तो ख़वातीन का भी यही हाल है और जी, हिंदुस्तान जी। से दुबई तक का सफ़र इसी अदाकारी पे ही है। तो ये सारी तो एक, आलमी ही हाँ, है। अभी के हाँ, मैं ये समझती हूँ कि एक बड़ा किरदार इन ऑर्गेनाइज़र्स का भी है, बिल्कुल, बिल्कुल। जो असहाब अहबाब जो तंज़ीम की करता धरता है। आप महफ़िल है शायरी की, मुशायरा है, तो मुशायरे के जो बुनियादी आदाब हैं, जो आदाब है। बुनियादी उसूल हैं, आप उससे रूगर्दानी कर रहे हैं, आप ऐसा एक एंटरटेनमेंट का माहौल बना रहे हुँ, हैं। हुँ। तो जिसे हिंदी में कहते हैं मनोरंजन। हाँ, जी, बिल्कुल। जी, तो बस फिर वो वहाँ से जो शायरी का एक शेरियत है वो तो रुख़्सत हो जाती है। रुख़सत हो जाए, फिर ये तफ़रीह तबा रह तफ़रीह जाती है, तो वो तफ़रीह। तफ़रीह तबा तक रह गया है। और इसके लिए सबसे बहुत आसान तरीक़ा तरन्नुम का है।
جی ترنم تو خیر پہلے بھی پڑھتے رہے ہیں پہلے کافی، مگر کلاسیکل ہندوستان میں اس کا رواج ہے. جی جی نہیں، ہندوستان میں رواج پہلے ہے. جو ترنم میں غزل پڑھی جاتی تھی وہ کلاسیکل ہوا کرتی، جی جی سر جگر اور مراد وہ آبادی کا کیا اچھا جگر ترنم، مراد کیا آبادی خوبصورت کے لفظ. ان کے تو ترنم پہ ہی ان کے سامعین فدا تھے، اور وہ ایک الگ زمانہ تھا. اب جو ہے وہ اسٹیج کی یہی بات ہے، اور جب آپ انداز آپ کا ایسا ہو شعر کہتے وقت کہ ہاتھ پیر سب حرکت میں ہے، تو پھر تو شعر وہاں پہ ختم ہو جاتا ہے، اس کے جو جذبات ہیں وہ ختم ہو جاتے جی ہیں، جی. غزل مر جاتی ہے اس وقت. تو یہ تو خیر ہاں ہمارا اب میں یہ ہے ہے کہ وہ ایک علیحدہ سے مداحین یا سامعین کا ایک طبقہ ہے، وہ الگ طبقہ ہے. الگ. وہ اب سنجیدہ شعر کو سننے والے یا سنجیدہ ایسی محفلوں میں بیٹھنے والے، وہ ایک الگ طبقہ ہے. اور آپ یقین مانیے میں نے بہت مشاعروں میں شرکت کی ہے. مجھے جو شعری نشستیں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی وہ زیادہ پسند زیادہ آتی ہیں، پسند کیونکہ اس میں وہی احباب ہوتے ہیں جو شعر کی روح کو روح سمجھتے کو ہیں، شعریت کو سمجھتے ہیں. وہ آپ سے اس پہ آپ بات بھی کر سکتے ہیں حوالے سے، اور وہ پھر اچھا رہتا ہے. اب جب ہزاروں کا مجمع ہو پھر آپ وہی شعر سنا سکتے ہیں جس کا ابلاغ ان ہزاروں لوگوں کی ہزاروں لوگ ذہنی سطح پر ہو. اب بالکل جو ان کی ذہنی سطح پر آپ کے شعر کا ابلاغ جو ہوتا ہے تو آپ کو پھر وہی آسان راہ چننی پڑتی ہے کہ وہ آسانی سے ان تک پہنچ جائے اور وہ آپ کو بر وقت واہ واہ کر سکیں. تو یہ سلسلہ پھر اس کو بہت سارے شعراء ہیں بہت اچھا شعر لکھتے ہیں، بہت سنجیدہ شاعری کرتے ہیں، لیکن محفلوں میں پھر وہ یہ ایسے ہی اشعار سناتے ہیں جو فوراً جن پہ ان کو داد ملے. تو وہ اس وقت کا تقاضا ہوتا ہے، لیکن ہمیں لیکن اس اپنی میں بھی ادب آپ دیکھیے کہ اب جیسے میں ان کی بات کر رہی تھی، راحت اندوری صاحب ہیں وہ اس میں بھی اتنے اچھی مضامین لاتے ہیں، اس قدر اچھا انہوں نے کہا ہے. تو اس اچھا شعر پھر بھی کہا جا سکتا ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ لوگوں کو پسند ہے. بالکل. یہ چلیے تو اور ہمیں اس اردو ادب یا یہ تہذیب کو، اس کی بقا کو برقرار رکھنے کے لیے، اس کی تحفظ کے لیے ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہم ادب کا خیال بالکل کریں اور نشستوں کا انعقاد کیا کریں، جس میں ہم اس طرح سے گفتگو کریں، یہ ابلاغ جاری رہے کہ بھائی ہمیں اسے کس طرح سے اس کی حفاظت کرنی ہے، اور اپنے ثقافتی پروگرام جو ہے اس کا کس طریقے سے ہمیں اسے سپورٹ کرنا ہے، جس طریقے سے یہ ہم بچا سکیں، اس کو محفوظ کر پائیں. بالکل درست کہا. میم یہ بتائیں کہ برطانیہ حکومت جو ہے، جیسا آپ نے شروع میں ہی ذکر کیا کہ یہاں صرف ایک یونیورسٹی ہے اور واقع وہاں کی زبان بھی الگ ہے. میں اردو کے لینگویج کے لنگوسٹک کے حوالے سے میں بات کر رہی ہوں. جیسے میں جہاں ہوں وہاں ماسٹرز لیول پہ ڈگری اردو کے حوالے سے یہاں پہ شعبہ نہیں ہے. جی. کیونکہ اس کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ اردو بولنے والے ویسے تو ہندوستان پاکستان سے آئے ہوئے بہت لوگ ہیں، ان کی اگلی نسل ہے یہ، لیکن اردو کیا استعمال ہو رہی ہے ان کے روزگار کے حصول کے لیے، ایسا نہیں ہے. تو اس وجہ سے انٹرپریٹنگ کا ہے اور ٹرانسلیشن کے یونٹس ہیں، اور اس کے لیے ڈپلوما وغیرہ ہوتے ہیں. میں نے خود ڈپلوما کیا ہوا ہے، ڈپلوما ان انٹرپریٹنگ پبلک سروس. لیکن جو تنقیدی کام، تحقیقی کام اور یہ ماسٹرز کی سطح پر اور ڈگری لیول پہ یہ کام اردو کا خالصتاً کم ہے، اور لندن میں یونیورسٹی میں ہو رہا ہے لیکن باقی اور جگہ پر نہیں. وہی جاننا لیکن چاہ رہی تھی. بہت ساری زبانیں ہیں جو جن قائم و دائم ہیں، تو وہ عوامی سطح پر تو چلتی رہے گی، لیکن یہ کہ سرکاری اس سطح پہ. لیول پر ہاں سرکاری سطح تو کم آپ ہے. کیا امید کرتی ہیں برطانیہ حکومت سے کہ اس کی کیا اور اقدامات ہونے چاہیے جس سے اردو ادب کی بقا جو ہے مزید قائم کی جائے؟
اس کے برقرار لیے رکھی ایک جائے؟ کام تو یہ ہے کہ اسکول اور اسکول کی سطح پر جی سی ایس سیز، اے لیولز، او لیولز، اس سے پہلے میں حصہ رہی ہوں ان کے ایگزامس کا، جی سی ایس سی کا. اس میں اردو کی بہت آسان اردو کو متعارف کروایا بچوں سے. ظاہر ہے یہاں کے بچوں کی پہلی زبان انگریزی ہے، پھر اس کے بعد مادری زبان ہے، کیونکہ وہی زبان وہ باہر زیادہ بولتے ہیں، اسکولوں میں بولی جاتی ہے. تو اس کو میرے خیال میں پہلا کام تو ہے کہ والدین اپنے بچوں کے ساتھ اردو کے حوالے سے کام کریں. پہلے بچے مدرسے میں جاتے تھے تو مدرسے میں اردو بھی پڑھائی جاتی تھی یہاں پر، بالکل، ہم اور نے بھی اردو پڑھی کے ہے۔ حوالے سے جی مدرسوں میں پڑھائی جاتی تھی، تو وہاں سے بچے سیکھتے تھے اردو. اور کافی اب جب نئی نسل ہماری ہے وہ عربی پڑھ رہی ہے اور انگریزی پڑھ رہی ہے، تو قرآن کے تراجم انگریزی میں پڑھنے انگریزی میں بنسبت پڑھی۔ اردو کے یا اردو کے. تو میرے خیال میں مدارس کو اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، والدین کو، اور اسکولز میں جہاں جہاں جی سی ایس سی ہے اردو میں، وہاں پہ اپنے بچوں کو انکریج کریں کہ وہ پڑھیں. کیونکہ ایک تو زبان جو گھر میں بولتے ہیں بچے، اس میں تدریس اور یا اس لیول پہ اسکول کی سطح پر پڑھنا زیادہ آسان ہے. تو یہ کریں گے، جب اس کی ڈیمانڈ ہوگی تو ظاہر ہے سرکار پھر یہاں پہ وہی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی والی بات ہے نا، کہ جس چیز کو زیادہ چاہیں گے یا اس پر کام ہو رہا ہوگا تو پھر وہ گورنمنٹ کرے گی اس پہ. تو پہلے یہ بھی ہوتا رہا ہے تو ہاں، انشاءاللہ تو ہوتا رہے گا. یہ ذمہ داری عوام کی ہے، جو اردو اسپیکنگ لوگ وہاں بالکل. مہاجرین ہیں وہ اس پہ اب پہل کریں. نہیں دیکھیے، اردو صرف اردو اسپیکنگ کی، اردو اب یہاں پر گجراتی ہیں، بنگلہ دیشی ہیں یا دیگر پنجاب کے ہیں، پشتو، اردو ابھی تک رابطے کی زبان ہے. مجھے اتنا عرصہ یہاں ہو گیا، اردو جو لوگ انگریزی نہیں بھی بولنا جانتے ہوں، یہ نئے نئے نوارد جسے ہم کہتے ہیں آئے ہیں نئے نئے امیگرنٹ ہو کر، وہ بھی اردو بول سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں. اور اس کا ایک بڑا صحرا جو ہے وہ ہندی فلموں کو بھی جاتا ہے، کیونکہ ان کی وجہ سے، اور ڈراموں کو بھی جاتا ہے کہ بنگلہ دیشی لوگ بھی اردو سمجھ لیتے ہیں. کیونکہ تو اپنے ایسا بر نہیں ہے. صغیر سے باہر جی نکلنے کے بعد انہیں پھر اردو ہی ایک جامع زبان نظر بالکل آتی ہے بالکل، کہ ہم اس یہی اس جو سے ہے لنگوا رابطہ فرینکا انگریزی ہے. اور اردو ہاں، بالکل. یہی انہیں لنگوا فرینکا نظر آتا ہے کہ بس. اور جب یہاں ہوتے ہیں تو پھر یہاں ہندی آپ اور اردو بالکل آپ کی تکرار چلتی رہتی ہے کہ بھائی یہ میری زبان ہے، یہ میری زبان ہے، یہ نہیں، ہونی آپ چاہیے، کے یہ نہیں ہونی چاہیے. یہاں پر جو ہے وہ ایک ہی زبان، ہم اردو کہتے ہیں، ہندوستان کے لوگ اسے ہندی کہتے ہیں، لیکن وہ ایک ہی ہے تو بولنے، جب ایک ہی. زبان جی، ہاں جب بولی جاتی ہے تو بس وہ ایک ہی ایک زبان کے بس دائرے میں آتی ہے، اس لکھنے سے رسم میٹھی الخط الگ زبان، الگ ہے. ہاں، تو اس آپ سے کے یہاں میٹھی بھی زبان دیکھیے نا، کمیونیکیشن کے لیے بہتر. آپ کیا، آپ اگر رابطے کی زبان دیکھیے تو یہی ہے. اب کوئی اگر ساؤتھ انڈیا سے ہے، کیرلا سے ہے، وہاں سے ہے، یا بنگال سے بولیں تو ہندی زبان ایک کامن لینگویج، کامن مشترکہ لینگویج ہے. آپ جی کا. ہاں تو بالکل. پھر رابطہ تو یہی بات تو اسی سمجھنے سے. کی ہے کہ یہ سب اور اس زبان کا وجود میں آنا ہی یہی وجہ ہی تھی. جی جی، یہ اس لیے زبان جو لشکری زبان کہا لشکری جاتا ہے. زبان اسی بالکل لیے کہی جاتی ہے، اور یہ آج بالکل. بھی یہ اس بات کا جو ثبوت دے رہی ہے کہ بھائی آج بھی یہ لشکری زبان ہی ہے. جب آپ ہمارے ملک میں دیکھیں، ابھی آپ نے فرمایا کئی زبانیں بولی جاتی ہیں، ساؤتھ کی تو بالکل الگ ہے، بنگالی ہے، گجراتی ہے، لیکن جب ہم کمیونیکیٹ کرتے ہیں، ابلاغ کرتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ بھائی ہم اردو ہی بولتے ہیں یا ہندی بالکل. بولتے ہیں، اور دونوں ایک ہی ہے. تو بہت اچھی گفتگو رہی آپ کے ساتھ، اور اب بہت بہت شکریہ. پروگرام اپنے اختتام کو ہے. اور میں پھر سے گزار ہوں گی کہ آخری مرحلے میں اس پروگرام کے آپ چند اشعار سے اور نوازیں، اس کے بعد ہم اجازت لیں گے. جی بالکل. میں یہ سوچ رہی ہوں کہ کیا آپ کو میں سناؤں. چلیے ایک غزل کی کچھ اشعار. کردار کچھ نہیں یہاں، افکار کچھ نہیں. کیا بات. کردار کچھ نہیں یہاں، افکار کچھ نہیں، اس کارگاہ زیست کا معیار کچھ نہیں. واہ واہ، کیا کہیں. اس کارگاہ زیست کا معیار کچھ نہیں،
اور جس کو تمازتیں ہوں سفر کی عزیز تر، جس کو تمازتیں ہوں سفر کی عزیز تر، اس کے لیے تو راہ کے اشجار کچھ نہیں، کیا کہیں، اس واہ کے واہ، لیے تو راہ کے اشجار کچھ نہیں۔ اور شعر سنیے کہ قید حیات کاٹی تو احساس یہ ہوا، قید حیات کاٹی تو احساس یہ خاص یہ ہوا، دیوار میں ہے درد پس دیوار کچھ نہیں، کیا دیوار کہیں، میں ہے درد پس دیوار کچھ نہیں۔ اور سیقل کرو یہ آئینہ دل اجال دو، سیقل کرو یہ آئینہ دل اجال دو، دھندلائے اس کو ذات کا زنگار کچھ نہیں، نہیں، دھندلائے بہت اس کو اچھے، ذات کا زنگار کچھ نہیں۔ اور تیری خوشی ہی ہو گئی سب کچھ میرے لیے، تیری خوشی ہی ہو گئی سب کچھ میرے لیے، پھر اپنے واسطے مجھے درکار کچھ نہیں۔ بہت محرومی وفا کا کرے کس سے ہم گلا، محرومی وفا کا کرے کس سے ہم گلا، دنیا میں اب خلوص و وفا پیار کچھ نہیں۔ اور بہت اچھے، وقت ہے کہ تسنیم جا رہی ہے خسارے سمیٹ کر، تسنیم جا رہی ہے خسارے سمیٹ کر، سودا گران عشق کا بیوپار کچھ نہیں، کیا کہیں، سودا گران عشق کا بیوپار کچھ نہیں، کردار کچھ نہیں یہاں افکار کچھ نہیں، اس کارگاہ زیست کا معیار کچھ نہیں۔ بہت بہت شکریہ عمدہ، آپ کا، بہت عمدہ، اور بہت اچھی بہت اچھے، گفتگو رہی، وقت کا بالکل گزرنے کا احساس ہی نہیں احساس ہوا۔ ہی نہیں ہوا۔ اور میرے خیال سے یہ ہماری ویڈیو تو شاید پہلی بار ہے، لیکن 2 بار جی ملاقات ہماری رہی ہے بالکل بالکل، آن لائن مشاعروں میں رہی ہے بالکل، مشاہدے میں رہی ہے۔ اور آپ سے انشاءاللہ گفتگو رہے گی۔ بہت اچھا لگا بات کر کے آپ سے، بہت اور شکریہ، انشاءاللہ ہندوستان بھی آئیں گے، اور انشاءاللہ بہت شوق ہے بہت کہ استقبال ہم آپ کا، بہت جائیں۔ استقبال ہے، ہمیں شکریہ تو بہت خوشی بہت، ہوگی۔ بالکل بالکل۔ ناظرین، تسنیم حسن کے ساتھ ہماری نہایت ہی خوبصورت ملاقات رہی، بہت کچھ جاننے سننے کو ملا، تحقیقی مثبت خیالات کی محترمہ شاعرہ اور بہترین شخصیت تسنیم حسن کا ہم بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمارے پروگرام میں شریک ہوئی اور ہمیں اپنے اشعار سے محظوظ فرمایا۔ پھر ملاقات ہوگی آپ کے اپنے پروگرام کچھ خیال کچھ سوال میں ایک نئی شخصیت کے ساتھ۔ تب تک کے لیے پروین شغف کو آپ اجازت دیں، اور میں ہمیشہ اپیل کرتی ہوں کہ آپ ہمیں اپنی دعاؤں میں شامل رکھیں، نیک دعاؤں میں آپ مجھے شریک رکھیں۔ سالیٹر لٹریچر فاؤنڈیشن کی ٹیم کی جانب سے آپ تمام خواتین و حضرات کا، ناظرین کا میں بے حد شکریہ ادا کرتی ہوں، اور تسنیم صاحبہ کا بھی میں تہہ دل سے ممنون ہوں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ شب بخیر، انشاءاللہ، اللہ حافظ۔ شب بخیر، اللہ حافظ۔